خدا کی آپ تمام لوگوں پر رحمت ہو۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسے مقام پر جو جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام تینوں مذاہب کے لوگوں کے لیے اسپریچول اور ریلیجیس ہے۔ یہاں پر 2 زیارتیں ہیں اور دونوں ہی عظیم ہیں۔ پہلی زیارت وہ جگہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے تھے، اور دوسری جگہ جہاں پر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جھونکا تھا۔ اور اس جگہ کی ایک اور خاص بات کہ دنیا کے اندر 2 سویلائزیشن کو سب سے پرانا مانا جاتا ہے۔ پہلی ہمارے ہندوستان کی ہڑپن سویلائزیشن اور دوسری یہ عراق کی بیبیلونین سویلائزیشن یعنی بابل شہر کی سبھیتا۔ اور یہ اس شہر کو آج ہیلا کہا جاتا ہے۔ یہ بغداد کے محض 50-60 کلومیٹر دور ہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے کوشش کری تھی۔ اس پورے میدان کے اندر یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں آگ لگائی تھی۔ اس کے آس پاس پوری ہریالی ہے اور یہ جگہ پوری ویران ہے۔ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ آج تک یہاں پر فصل ہی نہ اگ سکی۔ اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، ہم پورے آخر تک جائیں گے اور یہاں کی پوری تاریخ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ یہاں پہ آنے کے لیے تو ویسے منع کر رہے تھے وہ کتے ہیں، پر پھر بھی 1-2 عراق کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جاؤ آپ دیکھ کے آ جاؤ آگے، تو آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ پوری ہریالی ہے پر یہ پوری زمین بیچ میں بنجر ہے۔ آپ خود جائیں گے یہاں پر، جب دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، ویڈیو میں تو اتنا نہیں دکھ رہا ہوگا۔ یہ بالکل گھاس پھوس بالکل سوکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مینار، تو آگے مینار تک چلتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں آگے کی۔ یہ سوکھی زمین ہے۔ اس جگہ کا پورا واقعہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، جن کو کرسچنز اور جیوز ابراہم نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان کے وقت ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، مگر پہلی آسمانی کتابوں میں اسے نمرود کہا گیا ہے۔ تو اس نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور آپ کو چیلنج کرا کہ تو جس خدا کو مانتا ہے وہ جھوٹا ہے، اصلی خدا میں ہی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا جو ہے مردوں کو جان دیتا ہے، تو اگر تو سچا خدا ہے تو کسی مردے کو جلا کے دکھا۔ تو اس بات کے اوپر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جس کو اس نے موت کی سزا دے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک کو اس نے آزاد کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے اس مردے کو جان دے دی، یہ کچھ وقت کے بعد مردہ ہو جاتا۔ تو اس کی اس جہالت کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پشچم سے سورج نکال کے دکھا۔ تو وہ بڑے غصے میں آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا آدیش دیا، اور اس پورے علاقے کے اندر بہت زیادہ آگ لگائی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا، اس وقت اللہ نے اس آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور رحمت بن جا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آگ صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام جم جاتے، مگر اللہ نے اس آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور رحمت بن جا۔ تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہوئی اور سکون کی بھی رہی۔ اور آج سے قریب کچھ 100 سال پہلے تک لوگوں کا گمان تھا کہ یہ وہ مینار ہے جسے ٹاور آف بابل کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر بعد میں اسی جگہ کے قریب 30 کلومیٹر دور وہ ٹاور مل گیا، تو لوگوں کو پتہ پڑ گیا کہ یہ حقیقت میں وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا تھا۔ تو جتنے بھی لوگ عراق ایران زیارت کرنے آتے ہیں وہ اگر ہمارے ٹور کے ساتھ آئے تو یہاں پہ زیارت ہو ہی جائے گی، اور اگر اکیلے کسی اور ٹور سے آئیں تو یہ زیارت بھی ضرور کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا کو گھومو اور دیکھو میرے نشان جو میں نے ان کے ساتھ کرا ہے جنہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ تو اس کی زیارت کا ایک ثواب بھی ہے۔ اور اب اسی کے قریب ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، یعنی کہ وہ مقام جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی بادشاہ کے والد کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اس وقت حاکم تھا، تو یہیں پر وہ مقام بنا ہوا ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر گلور سے پھینکا گیا تھا، یعنی وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ کوئی آپ کو اندر چھوڑ کے تو آ نہیں سکتا تھا، تو وہ مقام اس طریقے سے بنایا تھا کہ یہاں سے گلور سے پھینکیں اور وہاں پہ جا کے ابراہیم علیہ السلام ٹکرا کر گر جائیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں پر باندھ کے آئے تھے پھر آگ جلائی تھی۔ دونوں تاریخ کا ایک حصہ ہیں، جو بہتر ہو آپ اس کو مانیں، باقی حقیقت کیا ہے وہ خدا جانے۔ اب اس مقام پہ چلیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے تھے، یعنی اس کے اندر نیچے جا کر قریب 10 فٹ ایک حجرہ نما بنایا گیا ہے، ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔
عیسیٰ المسیح کی پیدائش بھی جو ہوئی تھی آج تک وہ جگہ پریزرو ہے. جو کرسچینٹی، جیوز اور اسلام یہ تینوں مذاہب ہیں، ان کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کامن نبی ہے، یعنی کہ یہ تینوں مذاہب ابراہیم خلیل اللہ پر یکتا ہیں. ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہ خالی مسلمان اور کرسچن، اور ان کے بعد پروفٹ محمد پہ خالی مسلمان. یہ کوئی پتھر ہے اگر آپ کو دکھے تو اندر، اور یہی وہ پتھر جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی تھی. مجھے بعد میں جب معلوم پڑا، اس لیے میں اس ویڈیو کو روک کر صحیح سے بنا نہیں پایا اس پتھر کی جگہ کو. ہمارے ہی یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ جن کو اللہ نے انسانیت کا امام چنا، وہ پیدا ہوئے. اللہ کی شان دیکھو، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کری، اس کے کچھ قدم پاس ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور ان سے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ خدا کے ایک ہونے کے یقین کو آگے بڑھایا. سن سیٹ ہوتا ہوا جو ٹیلہ زینبیہ ہے، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو کربلا کا منظر دیکھا تھا، وہ بھی اتنے اوپر، اتنے اونچے ٹیلے سے ہی آپ نے پورا کربلا کا منظر دیکھا تھا. وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. سن سیٹ ہو رہا ہے ہمارے پیچھے، طرف چلتے ہیں یہاں سے مولا کائنات کے روضے کی طرف. کیونکہ میں عراق کے بعد ایران گیا تھا تو وہاں پر میں ویڈیو ایڈٹ تو کر پا رہا تھا پر اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہاں وی پی این کے بغیر انٹرنیٹ نہیں چلتا، اس لیے انڈیا میں آ کے اب ویڈیوز ہر ہفتے اپلوڈ کرا کروں گا.